السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میزان انرجی فنڈ کے بارے میں۔ اگر آپ گلوبل نیوز فالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایران اور امریکہ کے درمیان میں ٹینشن چل رہی ہے، اور اس ٹینشن کی وجہ سے آئل کی پرائسز بھی کافی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور جب بھی دنیا میں آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو اس کا سیدھا فائدہ انرجی سیکٹر کی کمپنیز کو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کافی انویسٹر ایسے وقت میں انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچتے ہیں تاکہ انہیں فیوچر میں اچھا منافع مل سکے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ شریعہ کمپلینٹ ہو اور آپ کو حلال منافع ملے، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میزان انرجی فنڈ کے بارے میں۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ سیکٹر فنڈ ہوتا کیا ہے۔ سیکٹر فنڈ اصل میں وہ میوچل فنڈ ہوتا ہے جو کسی ایک اسپیسیفک سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، جیسے بینکنگ سیکٹر، ٹیکنالوجی سیکٹر یا انرجی سیکٹر۔ اور میزان انرجی فنڈ خاص طور پر انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ میزان انرجی فنڈ ایک شریعہ کمپلینٹ ایکویٹی میوچل فنڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فنڈ میں جو پیسہ انویسٹر انویسٹ کرتا ہے وہ انرجی سیکٹر کی شریعہ کمپلینٹ کمپنیز کے شیئر میں انویسٹ کیا جاتا ہے، یعنی آپ کا پیسہ آئل، گیس اور انرجی انڈسٹریز سے ریلیٹڈ کمپنیز میں لگایا جاتا ہے۔ اگر اس فنڈ کی انویسٹمنٹ آبجیکٹیو کی بات کریں، اس کا مین گول یہ ہے کہ شریعہ کمپلینٹ انرجی سیکٹر کی کمپنیز کے شیئر میں سرمایہ کاری کر کے لانگ ٹرم میں کیپٹل اپریسیشن حاصل کی جائے۔ یعنی سمپل لفظوں میں کہا جائے تو یہ فنڈ انویسٹر کو لانگ ٹرم میں زیادہ منافع دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس فنڈ کے کچھ امپورٹنٹ بینیفٹس کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس فنڈ کے کم از کم 70% ایسٹ انرجی سیکٹر میں سٹاک میں انویسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈ کا زیادہ فوکس انرجی کمپنیز پر ہوتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر گلوبل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو انرجی کمپنیز کا منافع بھی بڑھ سکتا ہے اور انویسٹر کو بھی بینیفٹ مل سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی سرمایہ کاری کو ایکسپیرینسڈ فنڈ مینیجر مینیج کرتے ہیں جن کے پاس مارکیٹ کا اسٹرانگ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ فنڈ ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمانی کی شرعیہ سپرویژن میں چلایا جاتا ہے، یعنی آپ کی انویسٹمنٹ اسلامک پرنسپل کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر آپ لانگ ٹرم کیپٹل اپریسیشن چاہتے ہیں، یعنی وقت کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر ہائی رسک پر ہائی ریٹرن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی انرجی سیکٹر کے شیئر میں ایکسپوجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میزان انرجی فنڈ آپ کے لیے ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ فنڈ ان لوگوں کے لیے ہے جو لانگ ٹرم کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ ریٹرن کا پوٹینشیل رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس فنڈ کی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز کی۔ اگر فنڈ ٹائپ کی بات کریں تو یہ اوپن اینڈ فنڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب چاہیں اس فنڈ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اپنا پیسہ نکال سکتے ہیں۔ اگر فنڈ کیٹیگری کی بات کریں تو یہ ایکویٹی فنڈ ہے، یعنی اس میں زیادہ تر انویسٹمنٹ سٹاک مارکیٹ کے شیئر میں کی جاتی ہے۔ یہ فنڈ 29 نومبر 2016 کو لانچ ہوا تھا اور 28 فیب 2026 کے مطابق اس کا فنڈ سائز ہے 5.70 بلین روپی۔ اگر رسک پروفائل کی بات کریں تو یہ ہائی رسک فنڈ ہے، یعنی مارکیٹ اوپر جائے تو منافع بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور اگر مارکیٹ نیچے آئے تو رسک بھی زیادہ ہو۔ اگر مینجمنٹ فی کی بات کریں تو اس فنڈ کی مینجمنٹ فی 3% تک ہو سکتی ہے، اور اس وقت ایکچوئل مینجمنٹ فی بھی 3% ہی ہے۔ اگر فرنٹ اینڈ لوڈ کی بات کریں تو یہ 3% ہے، جبکہ بیک اینڈ لوڈ نل ہے۔ اس فنڈ کا ٹرسٹی CDC سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ ہے، اور یہ فنڈ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ بھی ہے۔ اس فنڈ کا مینیجر احمد حسن CFA ہے جو انویسٹر کی سرمایہ کاری کو مینیج کرتے ہیں۔ اگر انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ کی بات کریں تو انیشیل اماؤنٹ 5,000 اور اس کے بعد آپ 1,000 سے بھی ایڈیشنل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس فنڈ کی پاس پرفارمنس کی بات کریں تو کچھ سالوں میں اس نے کافی سٹرانگ ریٹرنز بھی دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ 2025 میں اس فنڈ نے لگ بھگ
53.99% ریٹرن دیا ہے۔ 2024 میں اس فنڈ کا ریٹرن 86.79% رہا۔ اس کے بعد 2 سال یہ نیگیٹو رہا، یعنی ایکویٹی فنڈ میں کبھی کبھی شارٹ ٹرم میں لاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں گروتھ کا پوٹینشیل ہوتا ہے۔ اگر آپ انرجی سیکٹر میں شریعہ کمپلینٹ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور لانگ ٹرم میں حلال منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میزان انرجی فنڈ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے، لیکن انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنی فائنینشیل گول اور رسک ٹالرنس ضرور سمجھیں اور اپنی پرسنل انفارمیشن اور ڈیٹیلز کو ضرور حاصل کریں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔